الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فهي 50 و100 على اللسان و1500 في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه يسبح 33 ويحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله وكيف لا يحصيهما؟ فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، أو يأتيه عند منامه فينميه يعني فينيمه. رواه النسائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 کام ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی ان پر پابندی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ دونوں کام بہت آسان ہیں اور ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ 2 کام یہ ہیں، 5 فرض نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھے اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھے. اس طرح زبان پر پڑھنے میں یہ کل 150 کلمات ہیں، مگر میزان میں ثواب کے لحاظ سے 1500 ہیں، کیونکہ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالی 10 گنا جزا دیتا ہے. میں نے دیکھا، یعنی راوی حدیث عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو ہاتھ سے شمار کرتے تھے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر یا چارپائی پر لیٹے تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھے اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے. یہ زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے 100 کلمات ہیں اور میزان میں ثواب کے لحاظ سے 1000 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ہر دن رات میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ پوچھا گیا: اللہ کے رسول، ایک آدمی ان 2 کاموں کی پابندی کیسے نہیں کر سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے: فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر.
اس طرح اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی شیطان آ کر ادھر ادھر کے خیالات میں پھنسا دیتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے، اسے اس ذکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کو دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے، جیسے امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، اور اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو اعمال کا ذکر کیا ہے اور جس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ دو عمل بہت آسان ہیں اگر غور سے دیکھا جائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے۔ ویسے عام معروف بات یہی ہے کہ لوگ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور حدیث سے ثابت بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخر کوئی پڑھے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُمَا يَسِيرٌ، دو چیزیں جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، کہا یہ بہت آسان ہیں دونوں چیزیں، لیکن وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، ان دونوں پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا کتنا آسان ہے، لیکن حدیث کے آخر میں کیا بات آئی کہ شیطان انسان کو ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے نماز کے بعد، اور آدمی اتنے 30 کلمے بھی پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کتنی بڑی بشارت دی۔ پہلے تو جنت میں ایسا آدمی داخل ہوگا، یہ بشارت دی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے عمل کرنے سے فَهِيَ 50 و100 عَلَى اللسان، زبان پر تو یہ 150 ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالی کے یہاں اجر میں و1500 فی المیزان، 1500 کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ اور دوسرا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے بستر پر آئے، پلنگ پر سونے لگ جائے، تو اس وقت بھی تسبیح پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ یہ تسبیح یا یہ اذکار حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے سکھلایا تھا، بالخصوص جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر کام کاج کی تھکاوٹ اور کوئی خادم نہ ہونے کی شکایت کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید سب کو گویا کہ آپ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ عمل 100 علی اللسان و1000 فی المیزان، زبان پہ تو یہ کلمہ 100 کی گنتی کو پہنچ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ 1000 کے برابر ہوگا ثواب کے لحاظ سے۔ لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو دن اور رات میں 2500 گناہ کرتا ہو، یعنی آپ نے فرمایا گویا نیکیاں تو اتنی مل رہی ہیں، حالانکہ گناہ کوئی مسلمان 2500 کا نہیں کرے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھلا کوئی آدمی یہ اذکار کرنے سے کیسے گریز کرے گا، یا کیا چیز ہے جو اس کو یہ اذکار پڑھنے سے روک دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یأتی احدکم وہو فی صلاتہ، یقیناً شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس اس وقت آتا ہے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھا ہے، فیقول اذکر کذا اذکر کذا، اس کو کہتا ہے یہ سوچو وہ سوچو، ادھر ادھر کی طرف دھیان انسان کا چلا جاتا ہے اور وہ یہ کلمات جو بظاہر بہت ہلکے پھلکے ہیں کہنا بھول جاتا ہے اور ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب بستر پر سونے کے لیے آتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کو سلا دیتا ہے، فَيُنِيمُهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ آدمی یہ کلمات پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتا ہے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اگر ان تصویر کو پڑھنا چاہتا ہے تو لیٹنے سے پہلے ہی اپنی انگلیوں پر شمار کر لے۔ یہ تمام اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں یعقدہن بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کو شمار کرتے تھے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو بظاہر بہت آسان ہیں اور شیطان اگر نہ روکے تو یقیناً آسان ہے، اور ہم توجہ دیں تو یقیناً آسان ہے، اور اگر ہم غفلت کریں تو بہت بھاری بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر یہ اتنے ہیں جتنا تم شمار کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان میں ان کا اجر و ثواب بہت بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان کلمات کو نماز کے بعد سونے سے پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس طرح پڑھنے اور پڑھ کر اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے اور غفلت سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔